سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں، اور یہ یاد رہے کہ ویسے تو اسلامی تاریخ میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئیں، مگر سب سے زیادہ جس کو آپ کہیں کہ قربانی دی گئی، سب سے زیادہ نبی پاک پر جان نثاری کے واقعات جس جنگ میں ہوئے وہ غزوہ احد تھا۔ یہاں نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے۔ پیارے آقا ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے۔ سید الشہداء نبی پاک سے بے حد محبت فرماتے تھے، نبی پاک بھی ان سے بہت محبت فرماتے۔ اسی جنگ میں نبی پاک کو بھی زخم لگا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے۔ دو صحابی جو حضرت سید الشہداء کے ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم صحابی ہیں جو سب سے پہلے مکے سے مدینے آئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ بہت مالدار تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ ان کا ایک ایک لباس ہزاروں سینکڑوں دینار کا ہوتا تھا، لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا ٹرینڈ سیٹر، کسی کو دیکھ کے لوگ لباس سلواتے ہیں۔ یہ ایسا نوجوان تھا، ایسے حسین و جمیل، بڑے باپ کے بیٹے، مگر جب ایمان قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ جب یہ نبی پاک کے پاس آئے تو ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اور یہ آج مدینے میں جو اسلام ہے، مدینے میں جو رونقیں ہیں، نبی پاک نے جو ہجرت مدینہ کی، اس میں بہت بڑا کردار حضرت مصعب بن عمیر کا ہے، کیونکہ یہ پہلے آئے مدینے، انہوں نے یہاں ماحول بنایا، یہاں لوگوں کو ایمان قبول کروایا، اسلام پھیل گیا۔ پھر نبی پاک کو دعوت دی گئی کہ حضور مدینے میں آپ کے لیے استقبال کے لیے لوگ تیار ہیں، اور نبی پاک یہاں تشریف لائے۔ حضرت مصعب بن عمیر اتنی قربانی، اتنی خدمات کے بعد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے، جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس دینے کو پورا کفن نہیں تھا۔ سر چھپاتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر چھپاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال کر ارحم الراحمین کے سپرد کر۔ اور نبی پاک نے ان کی قبر پر، ان کے جنازے پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ یہ وہ نوجوان تھا جس کے ایک ایک لباس اتنا قیمتی ہوتا تھا، اور آج کفن دینے کے لیے ہمارے پاس پورا کفن نہیں ہے۔ اسلام کتنی قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش جو ساتھ ہیں، عظیم واقعہ ان کا۔ ایک رات پہلے جب غزوہ احد ہونی تھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں نے کہا چلو ہم ایک ایک دعا مانگتے ہیں، اور میں دعا کروں گا اے سعد تم آمین کہنا۔ حضرت سعد نے کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ حضرت سعد نے دعا کی کچھ اس طرح کہ یا اللہ میرے سامنے دشمن کا سب سے بڑا سپہ سالار آئے، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، اور آخر کار میں اسے جو ہے وہ مار دوں۔ تو حضرت سعد کی تو یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے بڑی نرالی دعا کی۔ وہ کہتے ہیں دعا کرو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو کہ کل لڑائی ہو، بڑے بڑے میرے سامنے سورما آئیں، لڑتے 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 میں شہید کر دیا جاؤں، میرے ناک بھی کاٹ لیا جائے، میری کان بھی کاٹ لی جائے، میرا آنکھیں بھی نکال لی جائیں، میرا چہرہ بگاڑ دیا جائے، اور جب قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ مجھ سے فرمائے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو میں اللہ کو کہوں یا اللہ تیرے نام پر قربان کر دیا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، آپ شہید بھی ہوئے، آپ کے ناک کان اور چہرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ اس قربانی دینے والی آج بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور سید الشہداء کے بارے میں، شہداء احد کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی پاک کرم فرمانے کے لیے یہاں آیا کرتے، احد کے مزار پر، احد کے میدان میں آنا کہ میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں، نیک لوگوں کی قبروں پر جانا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں جب بھی مدینے آئیں ہر رات روزانہ ہی سید الشہداء کے قدموں میں آنا نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات فرماتے تھے، بڑی کمال کی بات فرماتے تھے کہ زندگی میں ایک مزار کو پکڑ لو، کسی ایک بزرگ کی حاضری اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ گھر بھی اگر فقیر بار بار آئے نا تو سخی کہتا ہے یہ روز آنے والا ہے، اس کو دے دو۔ تو جو مدینے والے ہیں، جو آنے والے ہیں، زائرین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی یہاں آئیں، یقیناً نبی پاک کے در سے تو سب کو ملتا ہے، مگر آقا کو ان سے بڑی محبت تھی۔ سید الشہداء کا دامن تھام لیں، یہاں سے بہت سو کی بگڑی بنی ہے، انشاءاللہ ہماری بھی بن جائے گی۔ سید حمزہ کو اور جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو
شہر سواروں کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.